نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وفي مقام آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وفي مقام آخر اکثروا ذکر حازم اللذات الموت صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو بیان کا عنوان موت کی تیاری ہے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا۔ آپ کو اس دنیا میں ایسے اشخاص، ایسے افراد تو مل جائیں گے کہ جو قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں، اور ایسے افراد بھی اس دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ جو انبیاء کرام کا اور فرشتوں کا انکار کرتے ہیں، جو جنت اور جہنم کا انکار کرتے ہیں، اور ایسے بیوقوفوں کی بھی کمی نہیں ہے کہ جو سرے سے خدا کا ہی انکار کر دیتے ہیں، مگر کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو موت کا انکار کرتا ہو، کیونکہ موت ایسی بدیہی چیز ہے، ایسی کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ جس کا مشاہدہ ہر شخص اپنے سر کی دونوں آنکھوں سے، اپنے ارد گرد، اپنے محلے میں، گلی کوچوں میں، دن میں، رات میں کرتا رہتا ہے۔ وہ لوگ جو اس دنیا کے بعد والی زندگی کا، یعنی آخرت کی زندگی کا انکار کرتے ہیں، جو اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو ایسے لوگوں کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ اپنی اس دنیا والی زندگی کو دائمی اور ہمیشہ والی زندگی بنا لیں، اور اس کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی، مگر ان کی ہر کوشش کا، ہر ریسرچ کا جواب نفی میں آیا، اور موت کا وہ کوئی حل نہیں ڈھونڈ سکے۔ امریکہ، یورپ، چائنا، جاپان، جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کو اپنی ٹیکنالوجی پر، اپنی ریسرچ پر اور اپنی جدید تحقیقات پر بڑا ناز اور بڑا فخر ہے۔ انہوں نے صحت کے بہت سے اصول وضع کیے اور جسم کو تندرست رکھنے کے بہت سے طریقے وضع کیے، مگر ان میں سے کوئی ایک شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے موت کا علاج دریافت کر لیا ہے۔ موت ہمیشہ آ کر رہتی ہے، اس سے چھٹکارا ناممکن ہے۔ پوچھو گے جو فلک سے، تم سے یہی کہے گا، نہ رہ گیا وہ جو تھا، جو ہے وہ کیوں رہے گا۔ ہوں گے حباب ابھر کر یوں ہی فنا ہمیشہ، موجیں بڑے گٹیں گی یہ دریا یوں ہی بہے گا۔ ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک سوداگر کی ایک جہاز رانی کرنے والے شخص سے، جس کو ناخدا کہتے ہیں، اس سے دوستی ہو گئی۔ اس سوداگر نے اپنے اس ناخدا دوست سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے والد کا انتقال کیسے ہوا، تمہارے والد کی موت کا کیا سبب بنا؟ تو اس جہاز رانی کرنے والے نے، اس ناخدا نے کہا کہ تم میرے والد کے بارے میں پوچھ رہے ہو، میرے والد ہی کیا بلکہ ہمارا تو آباء و اجداد کئی پشتوں سے وہ اسی پیشے سے منسلک ہے، اور وہ یہی جہاز رانی کرتے آ رہے ہیں، اور ان سب کا انتقال پانی میں ڈوب کر وہ مر گئے، یعنی وہ سب کے سب ڈوب کر مرے ہیں۔ تو اس سوداگر نے کہا کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ جس طرح تمہارے آباء و اجداد ڈوب کر مر گئے، کہیں تم بھی ڈوب کر نہ مر جاؤ؟ تو اس ناخدا نے اس اپنے سوداگر دوست سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے والد کا انتقال کیسے ہوا؟ تو کہنے لگا میرے ابا کا انتقال تو گھر چارپائی پر بیماری سے ہوا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ جب تیرے ابا کو بھی موت نے نہیں چھوڑا، تو پھر میں موت کے ڈر کی وجہ سے اپنے پیشے کو کیوں چھوڑ دوں؟ یعنی موت نے تو آنا ہی آنا ہے، اس سے تو چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔
موت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ ایک اللہ کے بڑے ولی اللہ گزرے ہیں اور بڑے ہی بزرگ تھے۔ وہ پہلے ہیروں کا جواہرات کا کاروبار کیا کرتے تھے، ہیرے اور جواہرات کی تجارت کرتے تھے، اور اس سلسلے میں وہ کئی شہروں میں کئی دور دراز کے علاقوں کا سفر کرتے۔ ایک مرتبہ وہ روم تشریف لے گئے۔ روم میں ان کی ملاقات ایک وزیر سے ہوئی۔ اس وزیر نے ان سے کہا کہ ہم ایک انوکھی جگہ پر جا رہے ہیں، کیا آپ ہمارے ساتھ چلیں گے؟ تو انہوں نے بھی حامی بھر لی کہ ہاں میں بھی تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو اگلے دن یہ اس وزیر کے ساتھ اور وزیر بادشاہ لشکر کے ساتھ، یعنی بڑے تیاری کے ساتھ وہ لوگ ایک جنگل میں چلے گئے۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری نے دیکھا کہ جنگل میں ایک اطلس کا بڑا قیمتی خیمہ گاڑا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس خیمے کا ایک طواف ایک بہت بڑے لشکر نے کیا۔ ایک لشکر جرار نے اس خیمے کو سلامی پیش کی۔ اس کے بعد انتہائی زیب و زینت اختیار کی ہوئے عمدہ پوشاکیں پہنے ہوئے عورتوں نے، جنہوں نے ہاتھوں میں سونے اور جواہرات کے تشت اٹھائے ہوئے تھے، انہوں نے اس خیمے کے چکر لگائے۔ اس کے بعد بادشاہ اور وزیر اس خیمے کے اندر چلے گئے اور کچھ دیر کے بعد باہر آئے۔ حضرت خواجہ حسن بصری یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، مگر ان کو کچھ پتہ نہ چلا کہ کیا معاملہ ہے، یہ ماجرا کیا ہے۔ آخر کار انہوں نے اپنے اس وزیر دوست سے پوچھ لیا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس وزیر نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ بادشاہ سلامت کا ایک انتہائی خوبصورت نوجوان لڑکا تھا کہ 1 سال پہلے اچانک اس کا انتقال ہو گیا، اور اس خیمے میں اس نوجوان کی قبر ہے۔ ہم لوگ ہر سال اسی طرح یہاں پر آتے ہیں اور اس نوجوان کو یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنا بھی مال و دولت ہے، ہم سب کچھ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر ہم تمہیں زندہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اب تمہارا تعلق ایسی ہستی کے ساتھ ہو گیا ہے اور ایسی ذات کے ساتھ ہے کہ جس کا مقابلہ تمہارا باپ یعنی بادشاہ تو دور کی بات، کائنات پوری کی پوری کائنات نہیں کر سکتی۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ نے جب اس واقعے کو سنا، اس ماجرے کو دیکھا، تو بڑے ہی متاثر ہوئے۔ فوراً اپنے علاقے بصرہ میں واپس آئے اور آ کر توبہ کی، جتنا مال و دولت تھا سب غربا میں تقسیم کر دیا، اور اس کے بعد 70 سال کی زندگی انتہائی زہد اور تقوی میں گزاری۔ تو اس سے بھی پتہ یہ چلا کہ موت جب آ جاتی ہے تو پھر اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، مرنے کے بعد کوئی دوبارہ اس زندگی میں آ نہیں سکتا۔ موت کا جو سبب ہے، جو اس کا ذریعہ جس وجہ سے موت آنی ہے وہ بھی مقرر ہے، جس جگہ پر موت آنی ہے وہ جگہ بھی مقرر ہے، اور جس وقت موت آنی ہے وہ وقت بھی مقرر ہے۔ اس بارے میں ایک واقعہ میں ذکر کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک وزیر تھا، حضرت کے پاس موجود تھا، تو حضرت کے پاس ملک الموت انسانی شکل میں آیا، اور اس ملک الموت نے اس وزیر کو بڑے گور گور کر دیکھنا شروع کر دیا۔ جب وہ ملک الموت واپس گیا تو اس وزیر نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت ابھی جو آپ کے پاس شخص آیا تھا یہ کون تھا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو ملک الموت تھا۔ تو اس وزیر نے کہا کہ ملک الموت میری طرف بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، مجھے تو اب خطرہ ہے کہ کہیں وہ میری روح نہ قبض کر لے۔ تو حضرت چونکہ آپ کی بادشاہت ہوا پر ہے، ہوا بھی آپ کا حکم مانتی ہے،
تو آپ ہوا کو حکم دیجئے کہ مجھے ہزاروں کوس دور وہ ماس کا جو ایک جزیرہ ہے مجھے وہ وہاں پر پہنچا دے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے اس کو آنن فانن اس جزیرے پر جو سینکڑوں میل دور تھا وہاں پر منتقل کر دیا۔ جب وہ وہاں پہنچا ابھی اس نے اس زمین پر قدم نہیں رکھے کہ ملک الموت آیا اور اس وزیر کی روح قبض کر لی۔ چند دنوں کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس دوبارہ ملک الموت آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وزیر کے قصے کا ذکر کیا تو ملک الموت نے کہا کہ میں بھی حیران تھا کہ اس کی موت 2 گھڑیوں کے بعد ہزاروں میل دور اس جزیرے میں لکھی ہوئی ہے اور یہ شخص یہاں کیا کر رہا ہے۔ تو جب میں نے اس کو غور غور کر دیکھا تو اس نے آپ سے عرض کی، آپ نے ہوا کو حکم دیا، وہ وہاں پہنچا اور میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ تو یہ پتہ یہ چلا، اس واقعے سے یہ نتیجہ نکلا کہ موت نے جس جگہ آنا ہے تو انسان وہاں پر خود پہنچ جاتا ہے، جہاں انسان کا خمیر ہے وہ وہیں پر پہنچ جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، موت کی جو میعاد ہے، موت کا جو وقت ہے وہ بھی مقرر ہے، اس کا جو سبب ہے وہ بھی مقرر ہے اور اس کی جو جگہ ہے وہ بھی مقرر ہے۔ آج کل لوگ یہ شکایت کرتے ہیں، یہ شکوہ کرتے ہیں کہ موت کیوں آتی ہے، جبکہ ان کا یہ شکوہ کرنا، یہ شکایت کرنا یہ فضول ہے، کیونکہ 2 باتیں ہر شخص جانتا ہے۔ ہر شخص کو یہ پتہ ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے اور وہ معلوم نہیں کون سا وقت ہے، وہ آج بھی ہو سکتی ہے، وہ کل بھی ہو سکتی ہے، وہ 10 سال بعد کا بھی وقت ہو سکتا ہے۔ جب یہ بات معلوم ہے کہ وہ مقررہ وقت جو اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے اس وقت موت آ کر رہے گی، اور اسی طرح جب یہ بات بھی معلوم ہے کہ موت سے چھٹکارا نہیں ہے تو پھر یہ اشکال کرنا، یہ شکوہ کرنا کہ موت اچانک کیوں آ جاتی ہے۔ موت کو ہم تو بھولتے ہیں مگر وہ ہمیں نہیں بھولتی، وہ ہمیں یاد رکھتی ہے۔ موت نے تو اس شخص کو بھی نہیں چھوڑا جو دنیا کے خزانوں کا مالک تھا۔ موت تو قارون کو بھی آ گئی، موت تو حامان کو بھی آ گئی، موت تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھی آئی۔ موت نہیں پرواہ کرتی کہ یہ مالدار ہے، یہ غریب ہے، یہ مفلس ہے، یہ امیر ہے، وہ تو ہر شخص کا پیچھا کر رہی ہے۔ جب ہر شخص کا یہ پیچھا کر رہی ہے تو پھر کیوں نہ ہم اس کی تیاری کر لیں۔ جب اس سے بچنا ناممکن ہے تو ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ موت لانے والا جو فرشتہ ہے، حتیٰ کہ یہ موت تو اس کو بھی آ جائے گی۔ مسند ابو یعلا موصلی کی ایک روایت ہے، اس روایت کا مفہوم یہ ہے کہ جب ساری دنیا کے انسان مر جائیں گے تو ملک الموت اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ اب سب لوگ مر گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ اب کون کون باقی بچا ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم ہے، سب سے زیادہ علم ہر چیز کا، ذرے ذرے کا، تمام کے تمام جہانوں کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، مگر اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ ملک الموت سے پوچھیں گے کہ اچھا اب یہ بتاؤ کہ کون باقی بچا ہے۔ تو وہ عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ میں باقی ہوں اور آپ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے یعنی حاملین عرش باقی بچے ہیں، اور اسی طرح میکائیل اور جبرائیل علیہ السلام یہ باقی بچے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام بھی مر جائیں، تو وہ بھی موت کا شکار ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت سے پوچھے گا کہ اب کون باقی بچا ہے، تو وہ کہے گا کہ اب تو حاملین عرش اور میں باقی بچا ہوں، اور آپ کی ذات ہے جس کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حاملین عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی موت کا شکار ہو جائیں۔ تو عرش کہے گا کہ باری تعالیٰ کیا عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی مر جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں، میں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میرے عرش کے نیچے جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کو ایک بار مرنا ہے، پھر وہ بھی مر جائیں گے۔ اس کے بعد اسی طرح اسرافیل جس کے پاس سور ہے، اس کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب تو بھی مر جا، تو وہ بھی مر جائے گا۔ پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ کوئی بھی اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ بڑے جلال میں ہوں گے، اعلان فرمائیں گے لمن الملک اليوم، کہ بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے۔ او انسانوں، او مغرور لوگوں، جن کو اپنے پیسے پر بڑا ناز تھا، جن کو اپنی کار کوٹھی پر، اپنے بینک بیلنس پر بڑا ناز تھا، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی حکومت ہے، بولتے کیوں نہیں ہو؟ بار بار اللہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا، مگر اس وقت جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ 3 بار یہ اعلان ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج اسی اکیلے زبردست اللہ کی حکومت ہے، اس اللہ کی بادشاہت ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے بھی پتہ چلا کہ ہر شخص نے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے، ہر جاندار نے، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ تو پھر کیوں نہ موت کو یاد کیا جائے، کیوں نہ موت کی تیاری کی جائے۔ ہم تو اس دنیا کی غفلت کا شکار ہو کر موت کو بھول جاتے ہیں، مگر وہ ہمیں نہیں بھولتی۔ وہ تو اعلان کرتی ہے انا الموت الذی افرق بین الاخ والاخوات، سنو میں وہ موت ہوں کہ جو بھائی اور بہنوں کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین الحبیب و بین المحبوب، کہ میں وہ موت ہوں جو حبیب اور محبوب کے درمیان جدائی کی ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجہ، میں وہ موت ہوں جو میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت الذی اعمر القبور، میں وہ موت ہوں جو قبروں کو آباد کرتی ہوں۔ انا الموت الذی اخرب الدیار والقصور، میں وہ موت ہوں کہ جو محلوں کو برباد کر دیتی ہوں۔ یہ موت کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے۔ موت صحراؤں میں بھی ہمارا پیچھا کرتی ہے، دریاؤں کی تہوں میں بھی ہمارا پیچھا کر رہی ہے، ہر جگہ وہ ہمیں ڈھونڈ رہی ہے، اور جب ہمارا وقت آ گیا تو ہمیں آ چکے گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک نہ ایک دن ہر چیز نے مر جانا ہے۔ اب اس بات کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس ساری بات کا مقصد یہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری کریں، اور مرنے کے بعد والی زندگی وہی اصل زندگی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لنبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی اور موت کا مقصد ذکر کیا اس کو پیدا کرنے کا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم آزمائیں کون اچھے اعمال کرتا ہے اور کون برے اعمال کرتا ہے۔ یعنی یہ زندگی، یہ ہمیں امتحان کی تیاری کے لیے جو مختصر سا وقت وہ ہے، وہ ہمیں ملا ہوا ہے۔ اس زندگی میں ہم نے اس مرنے کے بعد جو ہم زندہ ہوں گے اور وہاں پر جو ہمارا بڑا سخت امتحان ہوگا، ہمیں آزمایا جائے گا، اس کی تیاری کے لیے ہمیں عطا کی گئی ہے۔ اگر ہم اس مختصر سی زندگی کو
اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق، اس کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزار لیتے ہیں، تو ہم اس مرنے کے بعد والی زندگی کے جو ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم اس مختصر سی زندگی کو غفلت میں گزار دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑنے میں گزار دیتے ہیں، تو پھر یاد رکھنا کہ وہ آخرت والی زندگی، اس میں ہم پھنس سکتے ہیں، بڑے سخت عذاب کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو آپ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخرت کی تیاری کیسے کریں، ہم اس غفلت سے کیسے نکلیں۔ اس کا حل بھی اللہ کے نبی نے بتایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اکثروا ذکر حازم لذات الموت، کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ جب ہم سوچیں گے کہ ایک دن ہم نے مر جانا ہے، ہم نے فنا ہو جانا ہے، جتنا ہم نے کمایا ہے، جتنا ہم نے بنایا ہے، وہ سب کچھ اس دنیا میں رہ جائے گا، اس سب کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرے سفر پر روانہ ہو جائیں گے، تو پھر ہم اس سفر کو، اس آخرت کی منزل کو جب ہم سوچیں گے، موت کو ہم یاد کریں گے، تو پھر ہم اس دنیا کی غفلت سے نکلیں گے، پھر ہم اللہ کے احکامات کو بھی بجا لائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو اس سارے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ جو زندگی ہے، اس کا ایک ایک پل قیمتی ہے، اس کو قیمتی بنایا جائے، اس کو ضائع نہ کیا جائے، اس کو کاروبار بھی ہماری ضرورت ہے مگر جائز طریقے سے کیا جائے، اور اسی طرح کھانا پینا بھی ہماری ضرورت ہے مگر حلال طریقے سے کمایا جائے، دیکھنا بھی انسان کی مجبوری ہے مگر حلال چیز دیکھی جائے، سننا بھی انسان کے لوازمات میں سے ہے مگر حلال سنا جائے، حرام کاریوں سے بچا جائے، اور اسی طرح جتنے بھی گناہ ہیں ان سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کی جائے۔ اگر پھر بھی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو توبہ کا دروازہ کھٹکھٹانے کا حکم دیا ہے، اس توبہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سارے بیان کا خلاصہ یہی ہے کہ موت کی تیاری کی جائے۔ موت جو ایسی چیز ہے جو کسی کو نہیں بخشتی، اس نے آنا ہے اور آ کر رہنا ہے۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، سر و قد قبروں میں گاڑے موت نے،